بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھے کے پاس ایک تھکا ہوا کمزور گدھا تھا۔ بوڑھا آدمی گھر گھر پانی بیچ کر بہت مشکل سے روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے گدھے کے لیے غلہ خرید سکے۔ بیچارے گدھے کو، جس کی پشت پر بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے زخم پڑ گئے تھے، خشک گھاس یا چارہ ذرہ بھر بھی میسر نہ تھا۔ جب بادشاہ استبل کے رکھوالے نے گدھے کی حالت دیکھی تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے پانی فروخت کرنے والے اپنے دوست سے غصے میں پوچھا، یہ بیچارہ جانور اس طرح کیوں نظر آتا ہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، محترم، میں بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں۔ میرے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے گدھے کے لیے خوراک مہیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کے استبل کے رکھوالے نے کہا، چند دنوں کے لیے یہ گدھا مجھے دے دو اور بادشاہ کے استبل میں اسے توانا ہونے دو۔ اس بوڑھے آدمی نے اسے اپنا گدھا دے دیا اور استبل کا رکھوالا اسے بادشاہ کے استبل میں لے گیا، جہاں اس نے اسے باندھ دیا۔ گدھے نے بہت حیرت سے خوبصورت عربی گھوڑوں کو دیکھا، جن کے لیے استبل میں وافر خوراک موجود تھی۔ جب گدھے نے گھوڑوں کی اس نسل کو دیکھا جسے بھوسا اور دیگر اقسام کا چارہ کھلایا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے اوپر غور کیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، تو مجھے ان گھوڑوں کا سا آرام اور زندگی گزارنے کا انداز کیوں نہیں دیتا؟ تکلیف اور پریشانی صرف میرے ہی لیے کیوں ہے؟ میں تو اپنی پشت کے زخموں کی وجہ سے ایک جگہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا پیٹ خالی ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، مگر ان کے پاس رزق کی اتنی بہتات اور کثرت ہے۔ ایک صبح گدھا خود رحمی سے لوٹنے پھوٹنے کے عمل میں مصروف تھا کہ ایسے میں جنگ شروع ہو گئی ہے کی آوازیں سنائی دیں۔ عربی گھوڑوں پر زین کسی گئی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا۔ گدھا اکیلا استبل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور گھوڑے خونریز جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ وہ گھوڑے جو دشمن کے تیروں اور نیزوں کا شکار بنے تھے، زخمی رگڑ کی وجہ سے خراش زدہ اور تھکے ماندے استبل میں لوٹے۔ ان کے سم بندھے ہوئے تھے، ان کے زخمی اجسام سے تیر نکالے گئے، زخموں کا علاج کیا گیا اور تلوار اور نیزے سے پھٹے ہوئے اعضاء پر مرہم پٹی کی گئی۔ جب گدھے نے گھوڑوں کو اس بری حالت میں، چند ایک کو شدید زخمی اور دیگر کو مرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنی حالت پر شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے مالک، میں اپنی غربت اور بھوک کو قبول کرتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے اس مشکل فرض سے دور رکھتے ہیں، مجھے جنگ کی سختیوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ مجھے بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس دنیا کے تمام عیش و آرام کی حاجت، بس مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا کہ میرے زخموں سے تیر اور نیزے نکالے جائیں۔ اس حکایت میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔